مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ زبان جسم کا کچھ زہر تو اگل ڈالا، زبان جسم کا کچھ زہر تو اگل ڈالا، بہت سکون ملا تلخی نوا سے مجھے۔ رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، ابھی تو خوف نہیں آئے گا سزا سے مجھے۔ میں خاک سے ہوں مجھے خاک جذب کر لے گی، میں خاک سے ہوں مجھے خاک جذب کر لے گی، اگرچہ سانس ملے عمر بھر ہوا سے مجھے۔ غذا اسی میں میری، میں اسی زمین کی غذا، غذا اسی میں میری، میں اسی زمین کی غذا، صدا پھر آتی ہے کیوں پردہ خلا سے مجھے۔ میں جی رہا ہوں ابھی اے زمین آدم خور، میں جی رہا ہوں ابھی اے زمین آدم خور، ابھی تو دیکھ نہ تو اتنی اشتہا سے مجھے۔ بکھر چکا ہوں میں اب مجھ کو مجتمع کر لے، بکھر چکا ہوں میں اب مجھ کو مجتمع کر لے، تو اب سمیٹ بھی اپنی کسی صدا سے مجھے۔ میں مر رہا ہوں پھر آئے صدائے کن فیکون، میں مر رہا ہوں پھر آئے صدائے کن فیکون، بنایا جائے مٹا کے پھر ابتدا سے مجھے۔ میں سر بسجدہ ہوں اے شمر مجھ کو قتل بھی کر، میں سر بسجدہ ہوں اے شمر مجھ کو قتل بھی کر، رہائی دے بھی اب اس عہد کربلا سے مجھے۔ میں کچھ نہیں ہوں تو پھر کیوں مجھے بنایا گیا، میں کچھ نہیں ہوں تو پھر کیوں مجھے بنایا گیا، یہ پوچھنے کی اجازت تو ہو خدا سے مجھے۔ میں ریزہ ریزہ بدن کا اٹھا رہا ہوں ادیم، میں ریزہ ریزہ بدن کا اٹھا رہا ہوں ادیم، وہ توڑ ہی تو گیا اپنی التجا سے مجھے، وہ توڑ ہی تو گیا اپنی التجا سے مجھے۔ کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ یہ غزل مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے 11 اشعار پر مشتمل ہے، جس کے شاعر ادیم ہاشمی ہیں۔ ادیم ہاشمی اردو ادب کے معروف شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری میں کشمکش، سماجی ناانصافیوں کے خلاف آواز اور انسان کے وجودی سوالات کی جھلک ملتی ہے۔ یہ غزل بھی ان کی فکری اور جذباتی پیچیدگیوں کا شاہکار ہے۔ اس غزل میں شاعر نے فرد اور معاشرے، خدا اور انسان، گناہ اور سزا، زندگی اور موت جیسے بنیادی موضوعات کو بڑے سلیقے سے باندھا ہے۔ غزل کے آغاز میں شاعر ظلم و جبر سے سمجھوتا کرنے سے انکار کرتے ہیں اور یہ کہ وہ سر بکف ہیں، یعنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور کسی بھی بڑی آزمائش سے ٹکرا جانے کو بھی تیار ہیں۔ شاعر زبان کو اظہار کا ذریعہ اور سچائی کو رہائی کا راستہ قرار دیتے ہیں کہ جو غم اور دکھ ان کے دل میں پل رہے تھے وہ تلخ گوئی کے ذریعے باہر نکلے، جس سے انہیں سکون ملا۔ مزید کہتے ہیں کہ بدن میں ابھی تک گناہ کا سرور باقی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ سزا سے خوف زدہ نہیں۔ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اکثر اپنی خواہشات کے نشے میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ سزا یا پچھتاوے کا احساس ماند پڑ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو آخرکار اسی میں مل جانا ہے، لیکن پھر بھی خلا کی پکار اسے متوجہ کرتی ہے، جیسے کوئی آسمانی حقیقت اسے بلا رہی ہو۔ شاعر زمین کو آدم خور کہہ کر دنیا کی بے رحمی کو ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے یہ دنیا زندہ انسانوں کو نگلنے کے لیے تیار بیٹھی ہو۔ یہاں دنیا کے فنا ہو جانے کا عکس نمایاں ہے۔ شاعر اپنی بکھری ہوئی ذات کو سمیٹنے اور خدا کی کن فیکون والی تخلیقی صدا سے دوبارہ تخلیق کیے جانے کی خواہش رکھتے ہیں، ایک ایسی خواہش جو شاید فنا کے بعد بقا کی تلاش ہے۔ غزل کے اختتام پر شاعر آج کے ظلم کے دور کو کربلا کے منظر سے تشبیہ دیتے ہیں اور ظلم و ستم کے اس دور سے رہائی چاہتے ہیں۔ وہ خدا سے سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ کچھ نہیں تھا تو اسے کیوں پیدا کیا گیا۔
شاعر اپنے ٹوٹے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر افسوس ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جس دعا سے جینا چاہتا تھا وہی امید اور وہی دعا اس کی ٹوٹ پھوٹ کا سبب بن گئی ہے۔